لنفسی نفعا ولا ضرا جی بالذات انک لا تسمع الموتى نہیں جی سماع نافع خاتم النبیین نہیں جی نبوت حقیقی اور ہم مدعی ہیں بروزی کے یہ تھا ہیبا سیدھا راستہ تھا اور اس سیدھے راستے میں خواہ مخواہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیبا شکوک و شبہات ڈالتے اور ان کا غلط معنی کر کے غلط مطلب لے کر اور اس طرح کے آج محبجین کثرت کے ساتھ ہیں جو صاف مسئلہ توحید کا ہوگا اور اس میں شبہات ڈالیں گے شکوک ڈالیں گے صاف مسئلہ آپ بیان کریں گے قال ربکم ادعونی استجب لکم پکار اللہ کا حق ہے آگے فوراً کہہ دیں گے پھر ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے وہ کہتے ہیں مشرک نہیں کہتے جب آپ کہتے ہیں نا چندہ اللہ سے آپ کہتے ہیں بیٹا اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں تم چندہ کیوں مانگتے ہو اب یہ ہے کجی حالانکہ چندہ اور یہ ماتعطل اسباب چیزیں جو آپس کے لینے دینے کی ہیں یہ کبھی مشرک اپنے معبود سے نہیں مانگتا اچھا مشرک اپنے معبود کو کہے گا پیر صاحب بیٹھے ہیں اس کو کہے کہ پیر جی ذرا پانی تو بھر دے یا گاڑی خراب ہو گئی اور کہے پیر جی آؤ ذرا دھکا تو لگاؤ تھوڑا گاڑی کو دھکا لگاؤ نہیں کہے گا لیکن وہاں کیسے کہتے ہیں بہاول حق بیڑا ڈھک کیا ما فوق الاسباب وہ کون سی مدد مانگتا ہے ما فوق اگر پانی پڑا ہے کبھی پیر کو نہیں کہے گا پیر جی پانی بھر کے دے دے یہ توحید سمجھے گا تو معلوم ہوتا ہے جو امداد جائز ہے وہ کبھی مشرک اپنے معبود سے مانگتا نہیں اور جو امداد شرک ہے وہ کوئی امداد ہے جو مشرک اپنے معبود سے مانگتا ہے اور وہ امداد ہے ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب تو کہے گا بابا روٹی دے لیکن بابا جہاں بیٹھا ہے تو کہے جی تنور سے روٹی لے آ کیا خیال ہے آپ کا بولتے کیوں نہیں ہاں بابا روٹی لے آ یہ توہین سمجھے گا تو اس فرق کو سمجھو جس چیز کو قرآن کفر اور شرک جس امداد کو کہتا ہے یہ وہ امداد ہے جو مشرک اپنے معبود سے مانگتا ہے ما فوق الاسباب امور میں اور جس چیز کو قرآن جائز کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی یہ وہ تعاون اور وہ امداد ہے جو کبھی بھی مشرک اپنے معبود سے نہیں مانگتا بلکہ معبود سے مانگنے کو معبود کی توہین سمجھتا ہے لیکن انہوں نے تو تعویل کرنی ہے عبادہ کجی تلاش کرنا کیڑے نکالنا اور جی ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم تم پکارو تمہاری پکارے نہیں سنتے اور جی بت ہیں من دون اللہ سے مراد کیا ہے بت ہیں من دون اللہ بند ہے بتوں کے ساتھ من دون اللہ بت ہیں یہ ہوتا ہے عبادہ کجی آپ نے پڑھا سورۃ المائدہ میں وہاں پر حضرت عیسیٰ کو من دون اللہ کہا گیا یا نہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین آخری رکوع حضرت عیسیٰ بھی من دون اللہ بی بی مریم بھی من دون اللہ اب یہ کافر کہتا ہے نہیں من دون اللہ سے مراد ہے بت پتھر اب حضرت عیسیٰ اور آپ نے آل عمران میں پڑھ لیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ وہاں پر ایسا بشر جس کو کتاب حکمت نبوت ملے قرآن کہتے ہیں وہ بھی ہے من دون اللہ اور یہ کھتری کہتا ہے من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے جی بت یہ ہوتا ہے کہ کہا جائے گا یصدون عن سبیل اللہ اللہ کی توحید سے رکتے بھی تھے روکتے بھی تھے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور کجی تلاش کرتے تھے شبہات ڈال ڈال کے شکوک ڈال ڈال کے یہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ نمبر 3 اور وہ آخرت کے ساتھ کافرون یہ عبارت نہیں بھر رہی غور کرو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کرو مانا بات کب کی چل رہی ہے دنیا کی اور مانا کیا کہ وہ ساتھ آخرت کے اور اوپر قیامت کا آ رہا ہے نا اذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین
وہ کون سے ظالم؟ جو اللہ کی راہ سے رکتے، شبہات ڈالتے اور ہیں کافر اور آخرت کے منکر ہیں. لیکن بات کب کی ہو رہی ہے؟ قیامت کو کہا جائے گا. تو قیامت کے دن آخرت کے منکر ہوں گے. یہاں پر کانو کا لفظ مقدر ہے. کانو کانو تقدیر عبارت ہی مانی گئی. کانو کافرین، تھے وہ کافر، دنیا میں کافر تھے. آ گیا نا، میں نے آپ کو بتایا وہ سورۃ الانعام کے شروع میں کونو مقدر نکالا تھا. او بزرگو، سورۃ الانعام تھی یا کیا سورۃ المائدہ تھی؟ کونو غیرہ، وہاں پر کونو کی تقدیر تھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. اس کی یہ دوسری مثال بھی آ گئی ہے. اب یہاں پر بھی کانو سمیت اسم کے مقدر ہے، اور وہاں پر بھی کونو سمیت اسم کے مقدر تھا. یہ کانو کافرین و بینہما حجاب، بینہما حجاب، اور ان کے درمیان حجاب ہوگا. بینہما حجاب، کن کے درمیان؟ جہنمیوں کے اور جنتیوں کے. اب یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں. جنت والوں اور جہنم والوں کے درمیان حجاب ہوگا. بریلوی کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یہ تقسیم تمہاری خود ساختہ ہے. یہ الفاظ نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ اہل سنت کی کتب میں ہیں. لفظ ما فوق الاسباب تحت الاسباب دیکھا ہو. ماشاءاللہ، بہت اچھا. یہ آگے مسئلہ پکار آ رہا ہے. اس پر ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب پر بہت بکا کرتے تھے. تو اس پر تقریباً 35 حوالے اکابرین اہل سنت کی کتابوں سے مل گئے ہیں. 35 حوالے. اور یہ کہتے یہ مولانا حسین علی کی اصطلاح ہے، لیکن یہ اصطلاح قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن سے جو دیکھنا چاہے لیسا کا مثل ہی شیء کی تفسیر کسی تفسیر میں دیکھ لے. وہاں پر دو چیزیں ثابت کی گئی. لیسا کا مثل ہی شیء. اب اس کو بھی ڈنڈے لگانے چاہیے. بات ابھی یہ نہیں چل رہی. اس نے نام بھی نہیں لکھا. خواہ ترجمہ پیچھے ہے اور مسائل رہ جاتی ہیں پھر. تو وہاں پر تشبیہ بھی ہے، تنزیہ بھی ہے. تنزیہ لیسا کا مثل ہی میں اور تشبیہ ہوگا سمیع میں. تو وہاں پر فرق ہی یہ کیا کہ انسان بھی سمیع، اللہ بھی سمیع. تو تمام بزرگوں نے یہی فرق کیا ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کا، اور استشہاد پر وہی آیت پیش کی. اسی طرح شرح عقائد جو پڑھتے ہیں تو وہاں اسباب العلم للخلق ثلاثہ، اس کی ساری شروعات دیکھ لینا. وہاں پر للخلق لا للخالق. تحت الاسباب فوق الاسباب حضرت شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر جنہوں نے پڑھی ہے، وہاں پر بھی تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی تقسیم موجود ہے. اسی طریقہ سے اور بھی کئی مقام پہ موجود ہے. اور بریلوی وہ کیا کہتے ہیں کہ تم کرو، چلو ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی چھوڑو، تم تقسیم کرو. کیا ہے؟ ان سے بولو کہ تم کرو تقسیم. کیا ہے؟ اکابرین اہل سنت کے حوالے تو بتیرے ہیں اور قرآن سے استشہاد بھی ہے، لیکن تم کرو. اور قرآن میں ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ یہ علم غیب کے متعلق جہاں آ رہا ہے یا تصرف کا، تو اس پر تو بے شمار حوالے موجود ہیں. علم غیب کہتے ہی ما فوق الاسباب علم کو ہیں، اور تصرف باری ہے ہی ما فوق الاسباب امور میں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کن فیکون، یہی اختیار ما فوق الاسباب ہیں بلا توسط اسباب. اس میں تفسیریں دیکھ لینا. ہاں بھائی، تو کوئی پرچی بغیر نام کے نہ آئے اور بغیر موضوع کے نہ آئے. اب دیکھو چلنے دو سبق کو. یبغونہا حجابا ہم بالآخرۃ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا. کن کے درمیان؟ بینہما کی ضمیر کے دو مرجع ہو سکتے ہیں. ہما ضمیر کے بین الجنت والنار،
اور درمیان جنت اور جہنم کے حجاب پردہ ہوگا ایک، اور دوسرا معنی کیا بین الفریقین، فریق جنت اور فریق جہنم کے درمیان پردہ ہوگا۔ مدارک کشاف میں یہی بات لکھی کہ بین الجنت والنار اور بین الفریقین، دو فریقوں کے درمیان یا جنت اور نار کے درمیان حجاب پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف، یہ حجاب میں بات بتا رہا تھا کتنی، دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کہ میں نے بتا دی بینہما کی ضمیر یہ کدھر لوٹ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حجاب سے مراد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیا پردہ ہوگا دونوں کے درمیان۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس حجاب کا مقصد ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کا اثر جہنم تک نہ آئے اور جہنم کے عذابوں کا اثر جنت تک نہ پہنچے۔ یہ درمیان میں کوئی بہت بڑا صحرا اور بہت بڑا ایریا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ قریب کی گرمی کا اثر تو پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، ادھر مری والی ٹھنڈی ہوا بھی یہاں پہنچ آتی ہے، تو ایریا اگر قریب ہو تو قریبی علاقے کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حجاب کا مطلب کیا ہوگا، جہنم کے عذاب اور جہنم کی گرمی اور اس کے ماحول کا اثر جنت کے ماحول کے قریب نہ پڑے اور جنت کے ماحول کا اثر جہنم پر نہ پڑے، اہل جہنم پر۔ حضرات مفسرین نے یہی بات کی اور فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے درمیان میں ایک ایریا رکھ دیا۔ اب یہ ایریا کون سا ہے، یہ حجاب سورۃ الحدید نکالے آیت نمبر 13، سورۃ الحدید آیت نمبر 13، جلدی ذرا۔ دیر نہ کرو بزرگوں، دیکھو جی یہ آ رہا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ 1089 صفحہ، اللہ جانے آپ کے پاس کیا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، یہ ہے حجاب۔ وہاں پر جو سور دیوار ہوگی، لہو بابن اس کا دروازہ ہوگا، باطن اس میں رحمت ہوگی یعنی جنت، اور ظاہر اس کے سامنے سے عذاب ہوگا۔ یہ بڑی دیوار ہے، یہی ہے حجاب۔ حجاب جو جہاں سورۃ الاعراف میں ذکر کیا گیا وہ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں اس کی وضاحت آ گئی کہ یہ دیوار ہے سور جنت۔ لیکن صرف دیوار نہیں ہوگی، درمیان میں بہت سارا خالی ایریا ہوگا، اور یہ ایریا بھی کوئی بہت اونچا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعراف کا معنی الشیء المشرف، اونچی چیز ہے، اونچی چیز۔ قرطبی اور امام قرطبی نے اور دوسرے حضرات ائمہ لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ الاعراف فی اللغت المکان المشرف، مشرف کا مکان نہیں، اونچا مکان۔ اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت کوئی اونچا ایریا ہوگا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، اونچا ایریا ہے کوئی بہت بڑا، اور درمیان میں کچھ بزرگ ہوں گے اعراف میں وہاں پر۔ تو یہ حجاب، یہ بات ختم ہو گئی کہ حجاب ہے کیوں، حکمت زنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا تک پہنچ رسائی ناممکن ہے۔ بہرحال مفسرین نے جو حکمت لکھی میں نے بتا دی۔ حجاب سے مراد وہی دیوار اور وہ ایریا ہے، جہنم نیچے اور جنت دوسری طرف، یہ درمیان میں بہت سارا کوئی ایریا ہے۔ وعلی الاعراف رجال، اور اوپر اعراف کے اونچی جگہ کے رجال جوان ہوں گے،
مرد ہوں گے یعرفونا کلن بسیماہم، پہچانیں گے سب کو ان کی علامتوں سے. وہ اعراف والے اوپر والوں کو بھی پہچان لیں گے، جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں کے ساتھ. یہاں پر بھی دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک ہے کہ یہ علل اعراف رجال، یہ کون ہوں گے؟ اعراف میں رجال، اس میں متعدد اقوال مفسرین نے ذکر کیے. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جو زمانے فطرت میں فوت ہو گئے. فطرت کا زمانہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، بشرطے کہ مشرک نہیں تھے. جیسے ان میں بعض حنیف قسم کے لوگ تھے، شرک پر نہیں تھے، فطرت پہ اور فطرت پہ گزرے ہیں، لیکن نبوت کا زمانہ بھی نہیں پایا اور نبی کی تعلیم بھی نہیں پائی. تو زمانے فطرت کے لوگ یہ ہوں گے اعراف میں. ایک اور یہ ہے، بعض بزرگ کہتے ہیں یہ مشرکین کی جو چھوٹی اولاد فوت ہو جاتی ہے، جتنے غیر مسلم ہیں ان کے چھوٹے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں یہ ہوں گے اعراف میں. اس درمیان میں لکو تک جو میدان ہوگا، کبھی ادھر جہنم کی ہوائیں بھی چکر لگائیں گی، ادھر مری والی ہوائیں بھی آئیں گی، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں بھی. یہ درمیان میں کوئی ملا جلا ماحول ہوگا، اس میں مشرکین کی اولاد چھوٹے بچے وہ ہوں گے. بعض نے یہ کہا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اعراف میں جنات مومنین ہوں گے. مومن جن جنت میں نہیں جائیں گے ان کے نزدیک، ان کو اعراف میں رکھا جائے گا. یہ تیسرا قول ہے. اور چوتھا قول ہے کہ وہ طالب علم اعراف میں ہوں گے جو مدرسے میں آئے اور والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ چلے گئے اور شہید ہو گئے. مدرسے میں چلے تھے اور والدین کی اجازت نہیں تھی جانے کی، تو ان کو وہ شہادت تو مقبول ہو جائے گی لیکن جنت کا داخلہ روک دیا جائے گا والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اور عدم اجازت کی وجہ سے. کتنے اقوال ہو گئے؟ 4. یہ 4. اور پانچواں قول جو اصل قول ہے، پانچواں جو صحیح بات ہے اور راجح معلوم ہوتی ہے کہ یہ اعراف والے لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ ابن عباس، شعبی، ضحاک، ابن جبیر، یہ سب حضرات تابعی اور صحابہ سے جو مروی ہے فرماتے ہیں ہم قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی، حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس 3 صحابی اور شعبی تابعی ہے، ضحاک اور ابن جبیر، سعید ابن جبیر، یہ 3 تابعی ہیں. اور بھی صحابہ اور تابعین سے اس پر روایات مروی ہیں. اور یہی بات قرینِ قیاس اور راجح ہے کہ اعراف میں کون ہوں گے؟ جب تول لگے گا تو 3 پارٹیاں بن جائیں گی ترازو کے بعد. وہ پہلے ترازو کا ذکر تھا نا، نضع الموازین الوزن یومئذ الحق، وہ ترازو سے 3 جماعتیں بن جائیں گی. ایک تو ہوں گی وہ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری، گناہوں کا ہلکا، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. دوسرے وہ جن کے گناہ بھاری، نیکیاں ہلکی، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تیسری پارٹی ہوگی کہ کنڈا برابر ہوگا، گناہ اور نیکیوں کا وزن برابر ہو جائے گا، تو ان کو مقام اعراف میں کچھ عرصہ تک رکھا جائے گا، کچھ عرصہ تک، ہمیشہ یہ رہنے کی جگہ نہیں. اعراف کے مقام پر یہی. یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یہ سیماہم آرائے، پہچانیں گے سب کو ان کی علامتوں سے. یہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا نا کہ اس کے 2 مفہوم بن سکتے ہیں علامتوں سے پہچاننے کے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ شخصی تعارف، مثلا یہ اوپر سے دیکھیں کہ یہ نیچے مرزا غلام احمد قادیانی پڑا ہے
اور خمینی ہے یہ باقر مجلسی ہے اور یہ احمد رضا خان ہے، ان کو پہچاننے کے لیے وہاں پر شناختی کارڈ تو کوئی نہیں ہوں گے نا ان کے پاس، تو اب علامتیں کچھ مقرر ہوں گی۔ علامتیں اگر شخصی تعارف ہے تو پھر ایسی علامتیں ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شخصی تعارف مراد ہے نا، کیوں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جہنمی کی داڑھ اود پہاڑ جتنی ہوگی، اتنا بڑا منہ اور اس کے کندھوں کا فاصلہ اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ کئی سال تک گھوڑا درمیان میں دوڑاؤ تو پورا موٹر وے روڈ بنا ہوگا، اتنا بڑا گدھا اور اتنا بڑا وجود ہوگا جہنمی کا۔ تو اب اتنے بڑے وجود کو وہ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ فلانا بزرگ پڑا ہے؟ تو ظاہر بات ہے اب وہ ایسی علامتیں ہیں کہ لا نعلمھا، ہم ان کو نہیں جان سکتے، اللہ ہی کوئی مقرر کر دے گا قیامت کے دن۔ اور اگر عمومی شناخت ہے جہنمیوں کی علی وجہ العموم تو وہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ آل عمران میں نکال بھی لے، آپ نے پڑھا ہے کہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہ بزرگوں کہ کچھ کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ کے چہرے تسود کالے سیاہ ہوں گے، اور جن کے کالے سیاہ ہوں گے وہ کیا؟ سورہ یونس آیت 27 نکالو، یہ سورہ آل عمران کی آیت 106 ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور سورہ یونس آیت نمبر 27۔ دیر نہ کرو دیر نہ کرو، یہ 316 لیکن پرانا، نئے کا بھی 316۔ اچھا چلو دیکھو جی، چلو آیت جو آ رہی کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے کالے سیاہ ہوں گے نا، ترحقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت چڑھے گی، یہ ذلت ہوگی ان کے برے اعمال کا رنگ، اور ما لہم من اللہ من عاصم، کأنما اس کا تعلق ہے ترحقہم ذلہ کے ساتھ، ان پر ایسی ذلت چڑھے گی سیاہی گویا کہ ڈھانپ دیے گئے چہرے ان کے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، جیسے تابتا رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، اب پتہ چلے گا کس کے چہرے پہ نور ہے، اصل یہ نور ہے۔ قیامت کے دن تب یض وجوہ نورہم یسعی بین ایدیہم، نور ان کے دائیں بائیں آگے چل رہا ہوگا، اور یہ جو ہوں گے اغشیت وجوہہم، ساری امریکہ برطانیہ کی کریمیں ختم ہو جائیں گی، قطعا من اللیل، اور بالکل اندر کا کفر اور شرک کالے اندھیرے وہ چہرے پہ آ جائیں گے۔ یہ علامت ہوگی جنتیوں اور جہنمیوں کی، جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور فی نظرۃ النعیم، ان کے چہرے اب بھی آپ دیکھ لیں، ایک آدمی کی خوراک ٹھیک ٹھاک ہو اور بڑے پھل فروٹ اور ساری چیزیں اس کو مل رہی ہوں، کام کوئی نہ ہو، سارے دن فارغ ہو، تو اس کا چہرہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتوں میں ہے اور ٹھیک ٹھاک چہرہ لگتا ہے، اور ایک بیچارہ ہر وقت لگا ہوا ہے تو اس کے چربی نہیں رہتی اور چہرے کی رونق بھی نہیں رہتی، ہر وقت کام میں لگا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جنتیوں کے چہرے کی علامت وہ ایمان کی روشنی اور ایمان کی رونق ہوگی کہ ان کے چہرے چمکیں گے، اور جو جہنمی ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ تو بسیماہم، اگر عمومی علامات مراد ہیں تو پھر یہ مراد ہے چہرے کا روشن ہونا اور چہرے کا کالا ہونا، اور اگر شخصی پہچان مراد ہے تو شخصی پہچان کے لیے کوئی علامت جہاں مقرر نہیں ہو بھی نہیں سکتی، اللہ کے ہاں جو علامت ہوگی یہ مفوض اللہ ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ یہ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، دونوں باتیں ذہن میں رکھ لو، اور ندا دیں گے اصحاب جنت کو ان سلام علیکم، او جنت والے ادھر کھڑے ہوں گے بہت دور، یہ سلام کریں گے ان سلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر،
لم یدخلوها وهم یطمعون، نہیں داخل ہوئے ہوں گے. لم یدخلوها جملہ معترضہ ہے کہ یہ جو سلام کریں گے جنت کے اندر جا کر، فرمایا نہیں، اندر جا کے نہیں، ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. باہر سے کھڑے ہو کر، میں نے کہا نا دور سے کریں گے. او جس طرح کوئی سواری پہ جا رہا ہو تو آپ کرتے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم. لم یدخلوها ابھی تک نہیں داخل ہوئے ہوں گے جنت میں. وہم یطمعون اور وہ طمع کرتے ہوں گے. یا طمع کے دو معنی ہیں. طمع کا ایک معنی ہے امید مع الذوق، جس کو چاہت کہتے ہیں. ان کی چاہت اور امید ہوگی. طمع کہتے ہیں نا کہ فلانی چیز کا طمع ہے، تو طمع کیا ہوتا ہے؟ ملنے کا ذوق بھی ہو، امید بھی ہو. تو انہیں جنت کا ذوق بھی ہوگا، امید، طمع ہوگا. اور دوسرا معنی یہ بھی مفسرین نے کیا کہ یطمعون کا معنی ہے کیا؟ یعلمون، یعلمون کے، یا طمع بے معنی علم کے ہے. اور اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ الطمع بمعنی العلم معروف فی اللغہ، یہ لغت میں معروف ہے کہ وہ جانتے ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے. انہیں اتنا پتا ہوگا. آرام میں تو عارضی ٹھہرنا ہوگا اور انہیں یہ بات ان کے علم میں ہوگی کچھ عرصہ کے بعد ہم جنت میں جانے والے ہیں. ابھی یہ باروں بار سلام کر رہے ہوں گے. بَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، یہ دونوں باتیں سمجھ گئے نا. اذا صرفت جب پھیری جائیں گی آنکھیں ان کی طرف اصحاب نار کے، ادھر سے آنکھیں پھیر کے ادھر دیکھیں گے، یہ درمیان والے ادھر دیکھیں گے. قالوا ربنا لا تجعلنا، جب جنتیوں کو دیکھیں گے نا تو منہ میں پانی آئے گا، تماشا بھی ہوگا، سوچتے ہوں گے یا اللہ ادھر پہنچا دے. اب جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، معلوم ہوتا ہے کوئی فرشتے ہوں گے، ان کو کہیں گے ذرا ادھر بھی دیکھو. نیچے دیکھیں گے تو جہنمیوں کی چیخیں آ رہی ہوں گی. اور جہنمی ہم کالہون، وہ گندے رنگ، اور وہ جہنم سے ان کا جلنا، مار پٹائی وہ ظاہر ہو رہی ہوگی. اور وہ چیخ رہے ہوں گے خنزیروں کی طرح، شہیق، زفیر، بہت شور ہوگا. تو ادھر جب نظر پھیریں گے تلقاء اصحاب النار، اصحاب نار کی طرف. قالو کہیں گے ڈر کر کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہے ہمارے پروردگار نہ کرنا ہم کو ساتھ قوم ظالمین کے. ظالمین الذین ظلموا، نیچے لکھا ہے الذین ظلموا انفسهم بالشرک، جنہوں نے ظلم کیا تھا شرک کر کے. الخازن مشرکوں کے ساتھ نہ کرنا. کیا مطلب؟ یہاں پر اشکال ہے کہ انہیں یہ تو اوپر جو بتایا کہ علم ہوگا جنت میں جانے کا اور طمع ہوگا، اور ظاہر بات ہے آرام میں جا کر جہنم میں تو نہیں جائیں گے، پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں لا تجعلنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا؟ اب تو جہنم میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ اظہار تذلل اور عاجزی کے لیے ہے اور ڈر کی وجہ سے ہے. جب آدمی مار کھاتا کسی کو دیکھتا ہے نا تو فوراً کہتا ہے یا اللہ ہمیں بچانا، یا کسی کو سخت بیماری میں دیکھتا ہے فوراً کہتا ہے یا اللہ مجھے بچانا. یہ جب مار پٹائی جسمانی ریمانڈ دیکھیں گے جہنمیوں کا تو یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، نہ بنا ہم کو، ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ دعا کر دیں گے ہمیں نہ کر قوم ظالمین کے ساتھ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، اور آواز دیں گے اصحاب اعراف آدمیوں کو پہچانیں گے ان کو، یعرفونہم، ان کو پہچان لیں گے. اب پتہ چلتا ہے کہ عمومی معرفت نہیں مراد، شخصی معرفت ہے. وہ پہچان لیں گے کہ فلانا بزرگ جہنم میں ہے، فلانا فلانا ہے، یہ شخصی معرفت.
यारिफूनहुम बिसीमाहुम, उनकी अलामतों से। कालू मा अगना अनकुम जमउकुम, आराब वाले कहेंगे नहीं काम आया तुम्हारे जमउकुम, जमात तुम्हारी, जत्था तुम्हारा, जमउकुम तुम्हारी तंजीम भी तुम्हें काम नहीं आई, जत्था भी काम नहीं आया। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और वो माल भी काम नहीं आया जिस पर तुम तकब्बुर करते थे, माल भी काम नहीं आया और जमात भी काम नहीं आई और बुजुर्ग भी काम नहीं आए। वो जो कहते हाथ में हाथ दे बेड़ा पार, वो भी काम नहीं आए। ये उनको वहां कहेंगे जमउकुम, पहला गुरूर, जमीयत और माल हमारी कसरत ज्यादा है, ये भी तुम्हें काम नहीं आई। क्यों कि क़यामत के दिन जब आएंगे तो सूरतुल अनआम निकालो, आयत नंबर 94, हालत क्या होगी? जमउकुम काम क्यों नहीं आया? आयत नंबर 94, सफा 208, आयत नंबर 94। हाँ भाई, वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, अलबत्ता ताकीक आओगे हमारे पास फुरादा, अकेले अकेले होकर, साथ मुरीद भी नहीं, मुक्तदी भी नहीं। कमा खलक़नाकुम, जैसे हमने पैदा किया तुमको, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, फतरकतुम मा खव्वलनाकुम, और तुम छोड़ आए वो जो हमने तुम्हें नेमतें दी थी, वराअ ज़ुहूरिकुम, पीठों के पीछे, वमा नरा माअकुम शुफाअकुम, और नहीं देखते हम जिनको तुम सफारशी समझते थे, अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम्हारा गुमान था, अन्नहुम फीकुम शुरका लक़द तक़त्तअ बैनकुम वज़ल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून। अल्लाह फरमाते हैं मुशरिक जब आएंगे तो एक तो साथ आएंगे अकेले, जमात नहीं होगी, तरक्तुम माल नहीं होगा, और शुफा जिनको वो पुकारा करते थे कि हमारे काम करवा देते हैं, वो भी साथ नहीं होंगे। तो ये मतलब है मा अगना अनकुम जमउकुम, तुम्हारा जत्था और जमात भी काम नहीं आई। इसी तरह सूरत मरियम निकाल लो, आयत नंबर 80, सूरत मरियम आयत नंबर 80, सफा 633 दी, आयत नंबर 80। देखो जी, जहां पर आ रहा है कि वयअतीना फरदा, यअतीना फरदा, वहां पर आया था फुरादा, यहां पर आ गया फरदा, हमारे पास आएगा अकेला होकर, कोई भी साथ नहीं होगा, बिल्कुल अकेला। मा अगना अनकुम जमउकुम, वहां पर जमात नहीं होगी, तंजीम भी काम नहीं आएगी। इस मजमून की मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं जिसमें यह बताया गया कि वहां जमातें और तंजीमें काम नहीं आएंगी। जमउकुम, यहां पर तो खुश है ना, हमारे हजरत के बड़े मुरीद हैं। इधर एक है पीर मरी की तरफ, वो बेईमान निरा दाढ़ी मुंडा है और अक्सर औरतें उसके पास आती हैं, और अक्सर जो आजकल के जो पीर हैं अक्सर बेगैरतों का टब्बर है अक्सर, और ये सब रनबाज इकट्ठे हैं, जानी, शराबी और इस किस्म के लोग, और तावीजों और मंत्रों झंत्रों पर लोगों को इन्होंने खराब किया हुआ है। तो वो बेईमान वो सिर्फ औरतों का पीर बना हुआ है, और उसके फोटो शोटू भी बड़े लगते हैं, तो बैठ बैठ कर पूरा सड्ढा। तो इस तरह के जितने बेईमान हैं, तो अब इनको फख्र होता है हमारे मुरीद इतने आ गए, कसरत आ गई। इसी तरह पहले मुशरिकीन थे, अल्लाह फरमाते हैं वहां कसरत क्या, वो जन्नती आराब वाले कहेंगे यार मागनानकुम जमोकुम, ये गुरूर भी टूट गया, जमातें खत्म। वमा कुंतुम तस्तकबिरून,
نیچے کیا لکھا ہے تستکبرون پر؟ اصنامکم التی کنتم تعتقدون کبرہا وعظمہا، جن کی عظمت اور بڑائی کے تم قائل تھے وہ بزرگ بھی جہاں نہیں ہیں۔ اصنام ہے پتھر نہیں، اصنام جن کی صورتیں بنا رکھی تھی وہ بزرگ بھی جہاں نہیں، تم بڑا تستکبرون آکڑا کرتے تھے نا، میرا پیر دیہاتے چاہتے، میرا فلانا پیر ہے، فلانا بے ایمان پیر ہے، اس لیے آج جن پر تمہیں تکیہ تھا وہ بھی ختم ہو گئے۔ اہؤلاء، کیا یہ ہیں وہ لوگ، غربائے جنت کا حال، اہؤلاء جنت میں بیٹھے ہوں گے حضرت بلال، صہیب، حضرت سلمان فارسی، اور دنیا میں جن کو دیکھ کے مذاق کرتے تھے کہ یہ ہے من اللہ علینا، یہ ہے جن کو پر اللہ نے ہم سے کوئی زیادہ فضیلت دے دی ہے، دنیا میں کہتے تھے، اب وہاں پر اہؤلاء، کیا یہ ہے الذین اقسمتم، ان کے بارے میں جو قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمت، کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے سب رافضیوں مودودگیوں کو بھی کہا جائے گا، اور رافضیوں مودودیوں بے ایمانوں، اہؤلاء، ذرا دیکھ لو حضرت معاویہ جنت میں ہے، اہؤلاء، اوپر دیکھو حضرت معاویہ جنت میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص جنت میں ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جنت میں ہے، حضرت بلال، صہیب، یہ سارے صحابہ جنت میں ہیں، حضرت عثمان جنت میں ہے۔ اہؤلاء، او مودودیہ ذرا بتا، اہؤلاء، ذرا اوپر منہ کر اور بتا یہودیہ، اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خلافت ملوکیت لکھتا تھا، الذین اقسمتم، بڑی قسمیں اٹھاتے تھے، معاویہ نے بدعت کی، عثمان کنبہ پرور تھا، اور فلانے صحابی نے فراڈ کیا، غلط کیا، اقسمتم، بڑی قسمیں اٹھاتے تھے او یہودیوں، لا ینالہم اللہ برحمت، تم کہتے تھے ان کو رحمت نہیں ملے گی، اب سناؤ تم کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں؟ ہاں مزہ تو آئے گا نا، خمینی کو لتر پڑے اور فرشتے کہے ہوں اب بتا حضرت عمر کہاں ہیں؟ اہؤلاء، یہ نہیں ہے جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ملا باقر مجلسی کو جہنم میں کان پکڑوا کے جہنم کے گرد پڑے اور اس کو کہو سورہ ذرا اوپر دیکھ، اہؤلاء، یہی وہ ابو بکر، عمر، عثمان نہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہ مومن نہیں ہے، اور ساری زندگی بھنگی اور چرسی، پوڈری، ملنگ، ذاکر بے حضرت حلف، یہ سارے بے ایمان، یہ پھرتے رہے، بھونکتے رہے، اہؤلاء، کیا یہ نہیں ہے وہ؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، اور ان کو بھی کہا جائے گا ذرا اوپر دیکھو، یہ مماتی تو سارے جنت میں نہیں گئے بیٹھے، اقسمتم، تم سر پہ قرآن رکھتے تھے، اقسمتم، حضرت قبلہ توسوی صاحب، سفید داڑھی، سر پہ قرآن، تم کہتے تھے مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ان کو کوئی رحمت نہیں پہنچے گی، اور یہ بالکل اب دیکھو پترو اٹھا دیکھو، اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمت، کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم قیل لہم، انہیں کہا جائے گا تم چلے جاؤ جنت میں، اصل بولی ہماری میں مانا ہے ٹرو ٹرو جنت میں، جنت میں ٹر جاؤ، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم
ولا انتم تحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا اوپر تمہارے، نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادا، اور مکالمہ ہے اہل نار اور اہل جنت کا۔ اب جہنمی جب دیکھیں گے نادا اصحاب النار، آواز دیں گے اصحاب نار، اصحاب جنت کو، جنت والوں کو، ان افیضو علینا من الماء، یہ کہ پلٹ دو، افیضو پلٹ دو۔ افیضو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے پلٹنا، اوپر سے۔ یہ اس بندے کو سمجھ آئے گا جس نے گھر میں کتا رکھا ہو نا۔ اب کتا جب بندھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا وہ جو برتن پڑا ہوتا ہے چٹ، وہ برتن جس میں اس کو دودھ ڈالتے ہیں اور پانی، تو مالک کیا کرتا ہے؟ وہ اونچا کر کے ڈالتا ہے، نیچے نہیں برتن لے آتا، وہ اوپر سے نیچے، وہ ہے اصل افیزو۔ تو یہ جہنمی جہنم میں پڑے ہوں گے، نادا صحاب النار اصحاب الجنہ، پکاریں گے، آواز دیں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضو علینا من الماء، یہ کہ پلٹ دو ہم پر من الماء، کچھ پانی چند قطرے ہی ہو جائے، معلوم ہوتے بہت پیاس لگی ہوگی، یہ پانی مانگیں گے، من الماء کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس رزق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، کوئی پھل نیچے ہمارے منہ میں ڈال دو یا پانی ہمارے منہ میں ڈال دو، اوپر سے نیچے۔ قالو، جواب اہل جنت، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما علی الکافرین، دونوں چیزوں سے منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے کافروں پر۔ یاد رکھو، حرام کر دیا کا معنی یہ حرام شرعی نہیں ہے، آخرت میں ثواب عذاب کا کوئی حرام حلال وہ نہیں ہوگا جس آپ کی بولی میں شرعی حرام یا شرعی حلال، یہ نہیں مراد، بلکہ مراد ہے حرمہما، روک دینا کا معنی ہے، جیسے حرم علیہ المراضع، وہ حضرت موسیٰ پر مراضع دائیوں کا دودھ روک دیا، تو اس روکنے کے معنی میں ہے۔ یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں نا کہ جنتی کہیں گے ہم نے ان جنت، اللہ فرماتے ہیں جنت والوں پر جنت کی نعمتیں حرام کر دی گئی ہیں، گناہ ہوگا، یہ معنی نہیں، یہ حرمت شرعی نہیں، حرمت تکوینی ہے، اللہ نے روک دیا ہے، جنت کی چیز وہ جہنم والے استعمال نہیں کر سکتے۔ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم، ہے تو بڑا کمال کہ جنتی اوپر کھڑے ہوں اور نیچے بڑے بڑے مشائخ اور شیخ الحدیث یہ آپ سے مانگ رہے ہوں کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو، اور تھوڑی سی ناشپاتی اور کوئی فروٹ دے دو، اور آپ اوپر سے مونچھوں پر ہاتھ بھی لگائیں اور کہیں کوئی ایک قطرہ بھی کوئی نہیں، چل دفع ہو جاؤ، ایک قطرہ بھی نہیں، کتنا مزہ ہوگا۔ اور خصوصاً یہ جو فتوے لگاتے ہیں مماتی جوں اور مماتی جوں، یہ سارے خبیث وہ نیچے کھڑے ہوں اور آپ اوپر ٹہر رہے ہوں جنت کے بالا خانہ پر، اور یہ کہے کہ مولوی صاحب پانی تو دے، یہ کہ چپ کرو پیچھے دفعہ ہو، کوئی پانی نہیں ہے، پورے مزہ تو آئے گا نا۔ من الماء او مما رزقکم اللہ، یا اس سے رزقکم اللہ۔ قالو ان اللہ، وہ کہیں گے، اور کہیں گے بھی بڑے نخرے کے ساتھ، چپ کرو، چپ چپ، ان اللہ، بے شک اللہ نے روک دیا ہے، حرام کیا ہے اوپر کافروں کے، الذین اتخذوا دینہم، کون سے کافر؟ الذین، بجائے عذاب، وہ لوگ جنہوں نے بنایا دینہم، دینہم کے دو معنی ہیں، ایک معنی الذی امرہم اللہ بہ، وہ دین جس کا اللہ نے انہیں اپنانے کا حکم دیا تھا، دین سے مراد وہ دین
کہ اللہ نے ان کو اپنانے کا حکم دیا تھا. الذی امرہم اللہ، وہ صاحب روح المعانی، یہ روح المعانی کا حوالہ ہے. الذی امرہم اللہ بہ، وہ دین جس کا اللہ نے ان کو اپنانے کا حکم دیا تھا، وہ از روح المعانی. اور دوسرا معنی اپنا اپنا دین، اپنا اپنا دین، جو دین انہوں نے اپنایا ہوا تھا. اب ذرا دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کے معنی دیکھنا ہے. اتخذوا دینہم، بنایا انہوں نے اپنے دین کو. پہلا معنی کیا کریں گے اپنے دین کو؟ یعنی جس دین کے ماننے کا حکم تھا، اور وہ دین کیا تھا؟ توحید والا دین. وہ کون سا دین تھا؟ توحید والا. یہ چلاسی بابا سو رہا ہے. ہاں، یہ حالت کشفی تو نہیں تاری ہو گئی؟ ہاں بھائی، بزرگوں کو کشف بھی ہوتے ہیں نا. ہاں، جیتے جاگتے. ہاں، اس کو حاضر، دو آدمی بیٹھے ہو، دونوں اس کو حاضر کر کے بیٹھو. یہ آپ کو اجازت ہے، جو ساتھی ساتھ سو رہا ہو تو دو کان میں لگا سکتے ہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کر کے. جو سونے لگے زیادہ زور سے نہیں مارنی، بہرحال اتنا ہے کہ نیند چلی جائے. یہ لیکن سو رہا ہو، ایسے نہیں کہ دشمنی ہو ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ. سو رہا ہو، جگانے کی نیت سے دو کی اجازت ہے. اب سمجھو جی بزرگوں، جس دین کے اپنانے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، دین توحید، تو اس کو کیا بناتے تھے؟ لہون و لعبا. اس کو بناتے تھے تماشا، کھیل تماشا. مطلب پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. ادھر قرآن بیان کرنے والے قرآن بیان کرتے کہ یہ مسئلہ مان لو، آگے سے ڈھول بجاتے، لاؤڈ سپیکر پر کیسٹیں لگا لیتے یا شور کرتے اور جلوس گالیاں نکالتے. لہوم و لعبا. اور دوسرا معنی لہوم و لعبا کا کہ انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا تھا. دین کو مذاق کیا مطلب؟ مسلمان کہلوا کر، دیندار کہلوا کر انہوں نے دین کے ساتھ مذاق والا معاملہ کیا. حرموا ما شاءوا واستحلوا ما شاءوا. جس چیز کو چاہیا حرام کر دیا، جس کو چاہیا حلال کر دیا. یہ معنی ہے. اور نیچے روح المعانی کا حوالہ ہے. تو انہوں نے اسی دین کو اپنانے کا دعویٰ کر کے اس میں لاہو لعب. اس پر مفسرین نے لکھا کہ جیسا کہ چمٹا بجانا، طبلے بجانا، سرنگیاں بجانا اور حضرت صاحب کی قوالی، ناچ، ڈانس، یہ اب جو بریلویوں کا مذہب ہے یہ بالکل آسان ہے. اس میں ناچنا، گانا، کھانا، تین رکن ہیں بریلویت کے. ناچ ڈانس صحیح آتی ہو، وہ طاہر القادری اس کے بوڑھے اس نے رکھے ہوئے. میں تو حیران ہو گیا، ہمارے بوڑھے چل ہی نہیں سکتے، اور وہ بوڑھے ہیں بالکل شیطان، سفید داڑیاں ہیں، اور یہ باندر درمیان میں بیٹھا ہے اور ساتھ اٹھ کے تھوڑا تھوڑا ناچتا ہے. حالانکہ صحیح یہ ناچتا تو اس کی ڈانس مزہ بھی کرتی. اور وہ بوڑھے جو ہیں، وہ بوڑھے ایسے چکر لگا رہے ہیں اور ٹانگوں پہ رہے ہیں، ان کو دیکھو لگتا ہے بجلی پہ چل رہے ہیں. یہ سب شیطان حرامی اندر داخل ہو کے بوڑھوں کے، تو ان کو توزو عزا، ان کو نچاتا ہے. اب اس چیز کو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ دین. اسی طرح بریلویوں کے ہاں قوالی سب سے اونچی عبادت ہے. قوالی میں کیا؟ 4 کنجر بلواؤ اور ان کو بٹھاؤ شرابیوں کو، اور جہاں پیر سامنے بیٹھا ہے اور وہ شروع ہے، دھمال ڈالی جا رہی ہے، ڈانس ہے، اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یہ ہے دینہم لہوم و لعبا. اسی طرح آپ انصاف سے دیکھ لو 12 ربیع الاول کے جلوس. ہم نے کئی جلوس دیکھے، اس میں عورتیں بھی، مرد بھی، طبلہ بھی، سرنگیاں بھی، اور ساری رات جو آوارہ قسم کے لڑکے لڑکیاں وہ آپس میں گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے
کیا ہو جا رہا ہے جی؟ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، دین سمجھا ہوا بھی ہے اور ساری بدماشی کرتے ہیں اور گانے بجانے سب کرتے ہیں اور پورا لاہبا و لاہبا کا منظر ہوتا ہے۔ اب دین بھی سمجھا ہوا ہے اور اس کو کھیل تماشا بھی بنا رہے ہیں۔ اسی طریقہ سے اور بھی قسم و قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ جب باہر نکلیں گے آپ کو پتا چلے گا۔ اب یہ 15 شعبان کو جو ڈرامہ ہوتا ہے، کہیں پٹاخے، اب یہ کون سی عبادت ہے؟ فائرنگ ہو رہی ہے اور پٹاخے ادو آگ کے فوارے نکل رہے ہیں، یہ عبادت ہے مسلمانوں کی۔ اور کبھی نہیں کہ روزے رکھے، توبہ! یہی بے ایمان جو 15 شعبان کو ناچتے ہیں، روزہ ایک نہیں رکھتا، عید کو ڈرامہ بناتے ہیں، آج عید کا دن ہے، ننگی فلمیں، تھیٹر، اور کہتے ہیں وہ روزہ رکھنے والے بھی کہتے ہیں آج عید کا دن ہے تو خوشی مشی کرنی چاہیے۔ اور خوشی مشی کس صورت میں؟ بے غیرتی کی صورت میں، شراب خوری کی صورت میں۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں دینہم لہبا و لاہبا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا اور انہی کو کہا گیا غرتہم الحیات الدنیا، غرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ کیا مطلب دھوکہ دیا؟ وہ کرتے تھے شرک، عرس، قوالی، چمٹے، بدعات، شرکیہ محافل، میلاد النبی، کل 40ویں، ساتیں، جمعراتیں، یہ ساری بدعات اپنا بنایا ہوا دین، اور اللہ نے فوراً پکڑا نہیں۔ وہ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ شاید ہم اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں۔ غرتہم کا کیا مطلب ہے؟ ان کو دھوکہ اس بات سے لگا، کرتے غلط کام رہے، لیکن اللہ نے مہلت دے دی، اس مہلت سے انہیں دھوکہ لگ گیا شاید کہ ہم مقبول ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ آپ سوچ لیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا، قبر والوں کو، کام ہو جاتا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ۔ کرتا کون ہے؟ ہندو گنگا کو پوجتے ہیں، کام ہو جاتا ہے، کرتا کون ہے؟ اللہ۔ وہ نکالو ذرا، اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ ہاں کہاں پر ہے؟ سورہ فرقان نکالو ذرا، اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، 533، اس کو ذہن میں رکھ لو ذرا۔ ہاں بھئی، یہ آ گیا یوم یحشرہم، یہ سب کے ذہن میں آیت ہونی چاہیے، اور اس کا معنی مفہوم بھی۔ اکثر مشرکوں کو اس سے دھوکہ لگتا ہے، قرآن جو بیان کر رہا ہے یوم یحشرہم، جس دن جمع کرے گا ان کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، اور نیچے لکھا ہے من الملائکہ وعیسیٰ و عزیر، بت نہیں فرشتے، عیسیٰ عزیر والجن، فیقولو، بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اور بتاؤ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ ادھر نیک آدمی آئیں گے، ادھر مشرک ہوں گے، قبر چٹ، یہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بزرگوں بتاؤ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود رائے حق سے ہٹ گئے؟ کیا مسئلہ بنا؟ وہ کہیں گے قالوا سبحانک، نیک لوگ کہیں گے اللہ تیری پاکی ہے، سبحانک ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا ہمارے لائق کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا کسی کو حاجت روا سمجھتے، اللہ ہم تو خود مواحد تھے۔ اب یہ بت کہیں گے اللہ ہم تو خود مواحد تھے، ہم نے تیرے سوا خود کسی کو نہیں پکارا، تو دوسروں کو اپنی پکار کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو تیری پکار کرنے والے تھے، مواحد تھے۔ یہ من اولیاء، ولیکن، یہ لاکن آتا ہے استدراج کے لیے، یا استدراج یہ ہے پھر جب تم نے ان کو نہیں کہا تو یہ تمہیں کیوں پکارتے رہے؟
تم نے ان کو اپنی پکار کی دعوت نہیں دی، کیوں پکارا؟ آگے وہ ولیکن متعتہم، یا اللہ پکارتے ہمیں تھے، حاجتیں تو پوری کر دیتا تھا، لیکن متعتہم، پکارتے تو تھے ہمیں، اور متعتہم، حاجتیں تو پوری کر دیتا تھا ان کی اور ان کے آبا کی بھی، حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ بھول گئے تیری توحید والا مسئلہ، نسوا الذکر، وہ مسئلہ ہی بھول گئے کہ حاجت روا اور برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اصل وجہ یہ ہے، گنگا کو پکارنے والا گنگا کو پوجتا ہے، حاجت اللہ پوری کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے گنگا کا پانی کر رہا ہے، بدھ کو پکارتا ہے، حاجت اللہ پوری کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بابے نے کر دی، قبر کا پجاری قبر پر پکارتا ہے، حاجتیں سب کی اللہ پوری کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے بابے نے کچھ اثر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان سب کو جمع کروں گا وہ خود کہیں گے نیک لوگ، اللہ ہم تو مباعد تھے، یہ ہمیں پکارتے، حاجتیں تو پوری کر دیتا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بے ایمان تیری توحید کا مسئلہ ہی بھلا بیٹھے اور تھے قوم بورا، بالکل جڑی نکل گئی ان کی، پکے مشرک رہ گئے۔ اب دیکھو یہ ہے غرتہم الحیات الدنیا، اس لیے مقام عام ہے کہ کئی بندے آپ کو ملیں گے اور کہیں گے میرے یہاں پر زخم تھا ٹھیک نہیں ہوتا تھا، میں گیا بابے کی قبر پر، خاک شفا اوپر رکھی ہے، بالکل کینسر ختم ہو گئی، بالکل، آخر بابا کر سکتا ہے تو ختم ہوئی ہے نا۔ اور کبھی کہیں گے میرا بیٹا نہیں ہوتا تھا، میں یہاں بابے کے پاس آیا، خاک شفا کھائی کھلائی، کام ہو گیا۔ اب اس کے لیے جواب کیا ہوگا؟ یہی آیت اللہ نے فرمایا ولیکن متعتہم آباءہم حتیٰ نسوا الذکر، کام سب کے ہوتے ہیں، ہندو پکارتے ہیں، کام تو اللہ نے کرنے ہیں، لیکن غیر اللہ کو پکارنے والا یہ جہنمی اور مشرک بن جاتا ہے۔ اکثر مشرکین انہی وہموں میں مبتلا ہیں کہ ہم نے فلانے کو پکارا کام ہو گیا، فلانے کو پکارا کام ہو گیا، اب پورا قرآن بھی اس کو تم پلا دو وہ کبھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ ہاں بھائی غرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم، آج کے دن ننساہم نترکہم فی العذاب، آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، لا یضل ربی ولا ینسا، جہاں پر کیا آ گیا ننساہم، تو نسیان کا لازم معنی ہے ترک والا معنی، ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو جیسا کہ چھوڑ رکھا تھا انہوں نے، تیاری نہیں کی تھی، لقاء یومہم ھذا، اس دن کی ملاقات کی، لقاء یومہم ھذا وما کانوا، اور نہیں تھے ہماری ایتوں کے ساتھ، اور تھے ہماری ایتوں کے ساتھ یجحدون، انکار کرتے، اور وہ جو ہماری ایتوں کے ساتھ جہود کرتے، جہود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے انکار کرنا، آیات کا مسئلہ سن کر اور پھر بھی کہنا میرا حضرت صاحب جو کہتا ہے کانوا بآیاتنا یجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، خیال کرو البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس بے کتاب بن فصلناہ علی علم، بے کتاب بن مراد کتاب سے القرآن ہو، علامہ علوسی کہتے ہیں بے کتاب الکتاب هو القرآن بتنوینہ للتفخیم از روح المعانی، بے کتاب عظیم الشان قرآن فصلناہ، کھولا ہم نے اس قرآن کو علی علم منا بہ، علی علم کا معنی علی علم منا بہ، اپنی طرف سے علم پر۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو کھول کھول کر ہم نے بیان کیا، ہر مسئلہ جدا کر کے کھول کھول کے بیان کیا، علی علم
اللہ علم کا معنی سمجھ آ گیا؟ اللہ علم منا بہی لم یقع فی صحب ولا غلط. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں نازل کیا ہے، یہ کھولا میں نے، اس میں غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی، اس میں صاف بھی کوئی نہیں ہوا. اللہ علم سے برادی معنی کیا ہے کہ لا صابہ ولا غلط فیہ، اس میں غلطی بھی کوئی نہیں، صاف بھی کوئی نہیں. بھائی عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، ہم جہاں سبق پڑھانے بیٹھتے ہیں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ آدمی سوچ کے آتا ہے یہ بھی بیان کرے گا یہ بھی، لیکن جب بیان کا وقت ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوا، کوئی چیز رہی نہیں. اللہ علم کا یہ مطلب ہے یہ قرآن جو تھا یہ پورے علم پہ میں نے نازل کیا اور اس کی پوری تفصیل کی. جس طرح تمہارے بیانوں میں کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی صاف ہو جاتا ہے. آدمی کتاب لکھتا ہے، بعد میں کہتے ہو یہ مضمون بھی لکھنا تھا، یہ بھی لکھنا تھا. کاغذ لکھتا ہے، بعد میں کہتا ہے یہ اضافہ بھی ہونا تھا، یہ بھی لکھنا تھا. اللہ فرماتے ہیں اللہ علم، یہ قرآن کو میں نے تفصیل کے ساتھ اس طور پہ نازل کیا. اللہ علم، علم پر، اللہ علم منا. کیا مطلب ہے؟ پورے علم کے ساتھ، جاننے کے ساتھ، یعنی اس میں صاف بھی کوئی نہیں ہوا، غلط بھی کوئی نہیں ہوا، جو کوئی ایسی چیز بھی نہیں آئی جو نہ آنی چاہیے تھی، اور کوئی ایسا مضمون ریا بھی نہیں جو آنا چاہیے تھا. تو یہ مطلب ہے اللہ علم. ہدا مصدر بمعنی فاعل ہے، ہادین ورحمتن، یہ نری ہدایت ہے. ہادین کیا مطلب؟ یہ بار بار جملہ آئے گا. ہدا باعتبار علم کے، رحمت باعتبار عمل کے، یہ بار بار آئے گا. ہدا باعتبار علم کے، رحمت باعتبار عمل کے. مطلب کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے کیا؟ جو بھی اس قرآن کے قریب آتا ہے قرآن اسے مسئلہ سمجھا دیتا ہے. ہدن کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ ہدا ہے باعتبار علم کے، جو بھی قرآن کی طرف آتا ہے بشرطے کہ ضد نہ کرے. اگر قرآن کے پاس بھی آیا اور پچھلے بزرگ بھی نہ بھولے، پیر صاحب بھی نہ بھولا، اور پچھلے سارے اکابر مجرمیہ وہ نہ بھولے، پھر نہیں. انابت سیدھا دل لے کر جو قرآن کے پاس آتا ہے تو قرآن ہادی ہے. ہادی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، کار ساز صرف اللہ، پکار کے لائق صرف اللہ. قرآن مسئلہ سمجھا دیتا ہے. یہ ہے ہادی اور رحمتن. اگر اس مسئلے کو اپنا لے تو پھر اللہ کی رحمت کا مستحق بھی قرآن بنا دیتا ہے. عمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رحمت بے اعتبار عمل کے. اگر قرآن کو مان لے، قرآن کا مسئلہ مان لے تو وہ پھر مرحوم بھی بن جاتا ہے، اس پہ خدا کی رحمت بھی آ جاتی ہے. لعلکم ترحمون لقوم یؤمنون، لیکن ہوگا یؤمنون واسطے ایمان والوں کے. مطلب کیا ہے؟ یا تو یؤمنون کو لو یونیبون کے معنی میں، یادی الیہ من اناب، یادی الیہ من یونیب، جو تڑپ رکھے، جس کا دل ہل جائے. نسخہ تو بڑا ہے. آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ رو پڑے نا سیدھے دل سے اور یہ بات کرے کہ یا اللہ مجھے حق نہیں سمجھ آ رہا، تو مجھے قرآن کا حق سمجھا دے، تو یہ بھی قریب ترین راستہ ہے ہدایت کا. ہدایت آتی ہے مانگنے سے. لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں وہ مولوی پتنے کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کبھی خدا سے مانگو، اور اگر خدا سے مانگو گے صحیح معنوں میں دو چیزیں. ایک تو ہدایت پر استقامت اللہ سے مانگنی ہے. ہدایت پہ آ جانا کمال نہیں، ہدایت پر مستقیم رہنا یہ کمال ہے. اور ہر آدمی اس کا محتاج ہے. اور جس کو مسئلے میں شک پڑ رہا ہے، اگر سچی نیت سے وہ اٹھ کے اللہ سے رات کو مانگتا ہے، اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے اللہ مجھے صحیح مسئلہ سمجھا دے، تو خود محسوس کرے گا کہ اللہ اس کے ذہن کو، اس کے دل کو مسئلے کے لیے کھول دے گا.
اور اس کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، چانن ہو جاسی چانن۔ یہ دیکھو رحمتن لقومی یؤمنون، ایمان والے نفع اٹھائیں گے، مشرکوں کو نفع نہیں سوا کھانے کے۔ حال ینظرون الا تاویلہ، حال ینظرون نہیں انتظار کرتے یہ مگر اس کی تعویل کا۔ کیا تعویل سے کیا مراد ہے؟ تعویل کیا؟ ایک معنی تو کیا گیا نتیجہ، نتیجہ قرآن کے نے جو وعدے کیے ہیں ان کے نتیجہ کے منتظر ہیں۔ اور دوسرا کیا لکھا ہے نیچے تعویلہ؟ ہاں اس قرآن کے مضامین کے ظہور کا تعویلہ یوم یاتی تعویلہ، جس دن آئے گی تعویل عواقب نتیجہ اس کا۔ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، اقرار مجرمین اب مستر ہو کر کہیں گے، بھول گئے اس کو من قبلو، بھولے رہے اس کو، چھوڑے رہے پہلے۔ قد جاءت رسول ربنا، تحقیق آئے رسول ہمارے رب کے، بالحق کے ساتھ حق کے، فہل لنا من شفاء، کیا ہے ہمارے لیے کوئی شفاء، کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، کہ سفارشیں کرے ہمارے لیے۔ وہ کہیں گے آج کوئی بچانے والا ہے، کوئی سفارش کرنے والا، وہ بزرگ جن کو ہم بڑا شفیع سمجھتے تھے آج وہ کہاں گئے؟ اور نردو، یا اس کا عطف ہے پیچھے کے ساتھ، لنا من شفعاء، ہر ساتھ لگے گا، کیا ہم واپس کیے جائیں، فنعمل، پس ہم عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، سوائے اس کے کہ تھے ہم عمل کرتے، قد خسروا انفسهم ثمرہ اولا، تحقیق نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے وہ معبودان